صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ مت دیکھ ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے، پرائے مکان میں کرایوں میں رہتی۔ بے شک جب تو ان کو دیکھے گا تو تو کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مکان تو دیا ہے، بھلے سے کچا ہی صحیح۔ بے شک صحیح۔ اگر تو ان کو دیکھ رہا ہے، اگر تیرے پاس 2 جوڑی کپڑے پہننے کے لیے ہیں تو ان کو مت دیکھ جن کے پاس 50 جوڑی ہیں، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس کپڑے ہی نہیں ہے۔ اگر تیرے دسترخوان پہ ایک ترکاری ہے تو ان کو مت دیکھ کہ جن کے دسترخوانوں پہ 50 چیزیں سجی ہوئی ہیں، ان کو بھی دیکھ لے کہ جنہیں ایک بھی میسر نہیں ہے۔ اگر تیرے جسم میں ایک بیماری ہے تو ان کو مت دیکھ کہ جو بیمار نہیں ہے، ان کو بھی دیکھ لے، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے جسم میں 10 بیماری ہے۔ اگر تیرے مرد ہے، علاج کے لیے پیسے بھی ہیں دوا کھانے کے لیے، تو ان کو بھی دیکھ لے، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس بیماری بھی ہے، علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اسپتالوں میں جاؤ، لوگوں کو تڑپتے دیکھو تو اپنی راتیں یاد کیا کرو کہ ہم کتنے آرام سے گھروں میں سوتے ہیں۔ جب ان کو یاد کرو گے جو روڈوں پہ سسک کے راتیں کاٹتے ہیں چوٹیں کھا کر کے، انہیں دیکھو گے اسپتالوں میں چیختے پکارتے ہیں جناب والا، ان کی چیخیں نکلتی ہیں۔ جب انہیں یاد کرو گے تو بستر پر لیٹو گے تو خدا کا نام لے کے لیٹو گے، خدا کا شکر کر کے لیٹو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹو گے، کان کھول کے سن لو، اپنے سے نیچے کو دیکھو گے، پریشانیوں کو دیکھو گے، مشکلوں کو دیکھو گے، اللہ کا شکر کرو گے۔ تم آج اعلان کر کے جا رہا ہوں، بتا کے جا رہا ہوں، جو خدا کا شکر گزار بننا چاہے، جو اللہ کا شکر کرنا چاہے، وہ دنیا میں اپنے سے کمتروں کو، گھٹیا لوگوں کو، پریشانوں کو، بیماروں کو، دکھ والوں کو، درد والوں کو، کلیش والوں کو، ٹینشن والوں کو، مصیبت والوں کو، ان لوگوں کو دیکھے، مخلوق الحال کو، بے گھر بار کو، چیختے پکارتوں کو، روتے پیٹتوں کو، ان کو دیکھا کرو، ان کو دیکھو گے خدا کا شکر کرو گے، اور جو خدا کا شکر کرے گا وہی خدا والا بنے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اب تو اوپر کوئی دیکھ رہا ہے آدمی، ارے ہم بھی ایسے ہوتے، ارے اس کو دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ۔ اور دنیا کا نظام کچھ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آدمی کتنا ہی پریشان ہو، جب وہ ڈھونڈے گا تو اس کو اپنے سے بھی زیادہ پریشان مل جائیں گے۔ تو نظام ایسا ہے دنیا، بڑا پریشان آدمی ہے بھیا، پوچھو مت۔ اور اب تو پریشانیاں اور بڑھ گئی ہیں، اخباروں میں پڑھ رہا ہوں، روزانہ خبریں آ رہی ہیں، لوگ گولیاں کھا کے مر رہے ہیں۔ پھانک لی سلفاز، پھانسی لگا لی، تو یہ پھانسی کیوں لگاوے گا کوئی؟ زیادہ ہی پریشان تو ہوتا ہو۔ سلفاز کی گولی کھانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، زیادہ ہی دکھی ہوتا ہوگا۔ بڑا دکھی آدمی ہے دنیا میں، بوراؤ مت۔ اور چین کی روٹی کھانے والوں، مکانوں میں چین سے سونے والوں، تم دن بدن گھر کی گرستیاں بڑھائے جا رہے ہو، اپنی زندگی کو تم بالکل محتاج بنا دے رہے ہو ہر چیز کا۔ کبھی نیچے پلٹ کے بھی دیکھو، کبھی پیچھے گھوم کے بھی دیکھو۔ چلتے چلتے ایک بزرگ کی ایک بات بھی سنا چلیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گلستہ فارسی کی کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، ننگے پیر تھا، گرم دیتا تھا، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی۔ سمجھے آپ؟ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ریت گرم تھا، میرے پیر میں جوتی نہیں تھی، چلتے چلتے پیر میں چھالے پڑنے لگے تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یا اللہ تو نے مجھے کم از کم جوتیاں تو دے دی ہوتی۔ یہ وسوسہ پیدا ہوا، اسی سوچ میں آگے بڑھتا رہا۔ جمعے کا دن تھا، سامنے دمشق شہر مشہور ہے دمشق، جمعے کی نماز تیار تھی، جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے میں سیڑھیوں پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان سیڑھی پہ جمعے کی نماز کے دن بھیک مانگ رہا تھا، مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نیچے سے کٹے ہوئے تھے، دونوں پیر کٹو۔ ہاں،
अरे कहती है मैं ने उसको देखा तो मैंने कहा या अल्लाह तेरा लाख बार शुक्र है तूने जूती नहीं दी है, कम से कम पैर तो दिए हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ऐसे बनता है शुक्रगुजार बंदा। ऊपर को देखे तो नहीं बनेगा, पीछे को घूम के देखेगा तब बनेगा। वो नहीं सुना तुमने, किसी दरवाजे पे कोई फकीर आया था भीख मांगने के लिए, समझे? उन्होंने कहा दो भाई अल्लाह के नाम पे, मेरे पास कुछ है नहीं। घर वाला था कुछ समझदार, पढ़ा लिखा, होशमंद, वो निकला। उसने कहा भाई ऐसा कर, अपनी एक उंगली काट के दे दे, 1000 रुपए ले ले। उंगली काट के तो नहीं दूंगा। अच्छा अपना हाथ काट के दे, 10,000 रुपए ले ले। तो ये भी नहीं हो सकता, तुम्हें भीख देना है दो वरना हम चले। अच्छा एक टांग काट के दे दे और 20,000 रुपए ले ले। फकीर खिसा गया कि देना है कि नहीं देना है, कभी उंगली काटे, कभी हाथ काटे, कभी पैर काटे, देना दे हम चले। अच्छा अपनी एक आंख निकाल के दे दे, 50,000 ले ले। अब वो सुलग गया बिल्कुल, समझे, लाल ताल हो गया, आपे से बाहर का चले, जाए खुदा तंगनेस पाए गदा लंगनेस, कहीं जाके मांग लेंगे। चले हम, चल दिया खिसे आके। उन्होंने पकड़ा हाथ, उन्होंने कहा सुन तू भीख मांग, लेकिन ये मत कहो कि मेरे पास कुछ है नहीं। है? ये लाखों रुपए का सौदा के लिए नकद तेरे पास देने को तैयार नहीं है, लाखों में भी। और तू कह रहा है मेरे पास कुछ है नहीं। मुसलमानों, हमें पता नहीं चलता है, आंखों की कदर उससे पूछो कि जिसके पास आंखें न हो। है, क्या बात है, सही बात है। जिसकी चली गई हो तो अस्पतालों के चक्कर लगाने वाले से पूछो आंख की क्या कीमत है। हाथ की कदर उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है, पैर की कीमत उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं है। हमें पता नहीं चलता है, हर वक्त खुदा ताला की बेशुमार नेमतें, करोड़ों नेमतें हमारे ऊपर बरसती रहती है। इंसान जहां भी है खुदा की नेमतों में घिरा हुआ है। सुभान अल्लाह, इंसान कोई है, हर वक्त उसके मुंह से निकले अल्लाह अल्लाह निकले, सुभान अल्लाह निकले, तआल अल्लाह निकले, अल्लाह अकबर निकले, अस्तगफिरुल्लाह निकले। जब भी मुंह खुले तो अल्लाह का नाम निकले। उठते बैठते हर वक्त अपने ऊपर जब गौर करेगा, बदन की बोटी बोटी कहेगी, जिस्म का बाल बाल कहेगा, रुआ रुआ कहेगा। अरे इंसान आंखें खोल और अल्लाह अल्लाह कहता रहो, जहां भी चल अल्लाह का शुक्र करता रहो। हर वक्त मुंह से यही कहता रहो, या अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा तफीर अहमद साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग कहो एक मर्तबा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, और कहो या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आदत डाल लो, आदत डाल लो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त या अल्लाह तेरा शुक्र है। दर्द हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, परेशानी हो, कलेश हो, उलझन हो, दिक्कत हो, इफलास हो, फाका हो, मुसीबत हो, तब भी मुंह से क्या निकलना चाहिए, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब मुसीबत में, परेशानी में जब बंदा अल्लाह का शुक्र करता है तो अल्लाह को बड़ा प्यार आता है। मैंने अपने बंदे को मुसीबत दी, परेशानी दी, फिर भी मेरा शुक्र कर रहा है। खुसूसी रहमत उस पर नाजिल होती है। बल्कि ये 5 टाइम की नमाज रखी गई है, इसमें ये हिकमत भी है। नमाज के बारे में मसला ये है कि खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़, चाहे टेक लगा के पढ़, चाहे लेट के पढ़। कभी पढ़ के देखना, बुखार में, बीमारी में नमाज पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बड़ी तबीयत को खुशी होती है। इसका मजा लोग जानते ही नहीं, काश को जानते, लौकानू यालमून, लोग जाने ही नहीं, समझे ही नहीं। और चलते चलते एक बात ये भी कहता जाऊं, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, समझो कि आज मैं आप हजरात के लिए अपनी बसात भर कोशिश कर रहा हूं, कुछ दे जाऊं अल्लाह की तौफीक से, कि अल्लाह का जिक्र करने का, अल्लाह का शुक्र करने का, अल्लाह का नाम लेने का सबसे बेहतर तरीका 5 टाइम की नमाज की पाबंदी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से लोग मैंने देखे इधर उधर भागते हैं, वजीफे पूछते हैं, वजीफा बता दो, अमल बता दो।
اس کا وظیفہ بتا دو. میں وظیفوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا وظیفہ اسلام میں 5 ٹائم کی نماز ہے. بے شک بے شک. برات کی رات کے اس موقع پر مراد آباد کی عیدگاہ کے میدان میں جمع ہونے والی امت مسلمہ سن لو اس فقیر کی بات، بھول مت جانا. اسلام میں پہلا وظیفہ، پہلا عمل، اسلام میں پہلا ذکر، اسلام میں پہلا شکر، سب سے بڑا وظیفہ اسلام میں فجر و ظہر، عصر و مغرب اور عشاء کی پابندی ہے. جس کی نماز ہے اسی کا عمل بھی ہے، اور جو نماز ہی نہیں ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ، حق ہے. بے شک. کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کے لیے. ہاں سمجھے؟ بڑے بڑے دیکھے میں نے تسبیح لیے بیٹھے ہیں 1000 دانے کی، اور نماز کے ٹائم گول. خاص طور سے یہ کرنے دھننے والے چل رہے ہیں، پڑا پھوکی والے آج کل، یہ جنتر منتر والے، انہیں بہت دیکھ رہا ہوں. میں وظیفے بہت بہانے گا، نماز پہ تو جائے گا ہی نہیں، جائے گا تو ٹائم گزار کے جائے گا، الٹی سیدھی پڑے گا. بڑھیا کر کے پڑھ، بڑھیا کام بڑھیا کر کے پڑھ، خوب اطمینان سے پڑھو. اگر فرصت ہو تو مسجد میں کچھ دیر پہلے جا کے بیٹھو. نماز بھی عبادت ہے، نماز کا انتظار بھی عبادت ہے. نماز بھی عبادت ہے، نماز کی فکر بھی عبادت ہے. نماز کی عبادت، نماز بھی عبادت ہے، اور نماز کی تیاری بھی عبادت ہے. تمہیں معلوم ہے حدیثوں میں لکھا ہے کہ نماز کے انتظار میں جو مسجد میں صفیں لگی ہوتی ہیں، وہ ان صفوں پر جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، ان کے اوپر خدا کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. سمجھے؟ سمجھے آپ؟ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عجزنا فی الترحب، ہمیں رحمانیت کی اجازت دیجئے، ہمیں دنیا چھوڑنے کی اجازت دیجئے. پہلی امتوں میں لوگ دنیا چھوڑتے تھے، جنگلوں میں جا کے بسیرے ڈالتے تھے، بیاہ شادی نہیں کرتے تھے، گھاس پھوس کھاتے تھے، تارک دنیا راہب بن جاتے تھے. اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم بھی دنیا بالکل چھوڑ دیں. عجزنا فی الترحب، ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجئے. پیغمبر اسلام نے فرمایا سنو، ترحب امتی انتظار الصلاۃ فی المساجد. میری امت کا ترحب یہ ہے، میری امت کا ترک دنیا یہ ہے، انہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ترحب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. حق. کوئی وظیفہ کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک کہ آدمی نمازی نہ ہو. بلکہ میں بڑی صفائی سے ایک بات کہہ دوں، بڑی صفائی سے، میری عادت ہے اللہ کی توفیق سے میں چھپاتا نہیں ہوں دین، چاہے اپنے ناراض ہوں چاہے غیر. جو لوگ مجھ سے مسلکن مذہباً اختلاف رکھتے ہیں، نہ میں ان کی پرواہ کرتا ہوں، نہ اپنوں کی، اپنے نعرے بولنے والوں کی، یا اپنے لیے میرے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں تعظیم کرتے ہیں، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. اللہ کی توفیق سے میں صحیح بات بتا کے جاؤں گا. ہم سنی ہیں، مذہب اہل سنت والے، ہمیں لوگ بریلی والا بھی کہتے ہیں بے شک، لیکن ہم صاف کہہ جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو کام ہیں، نیاز فاتحہ، نیاز فاتحہ 10ویں 20ویں 30 40ویں، سمجھے، درگاہوں کی حاضری، عرس کرنا، سلام پڑھنا، محفل میلاد شریف، جلسے، جلوس، قبروں پہ اذان، صلاۃ پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کام جائز ہیں. کیا ہیں بولو؟ جائز، لیکن فرض و واجب نہیں ہے. فرض و واجب نہیں ہے. اگر کوئی نہ کرے تب بھی گناہ نہیں. ہاں اس کو منع نہ کرے. لوگوں سے ہمارا اختلاف اس معاملے میں ہے کہ وہ اسے ناجائز کہتے ہیں، ہم جائز کہتے ہیں، فرض ہم بھی نہیں کہتے. بے شک بے شک. اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے. ہاں جو برا کہے اس کو روکے وہ ضرور بد مذہب ہے. نیاز و فاتحہ عرس وغیرہ نہ کرنے سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا ہے. ہاں اس کو برا کہنے والا، پاپ کہنے والا، شرک و بدعت کہنے والا ضرور دین سے غافل ہے. تو یہ سب کام جائز ہیں،
اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب صورتوں میں جس میں رائج ہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں رائج ہوئے، صحیح بات یہی ہے، لیکن چونکہ کام اچھے تھے اس لیے بزرگوں نے منع نہیں کیا۔ ابھی اذان ہی تو پڑھ جائے، قبر پہ کوئی گانا تو گا نہیں رہا ہے، نہیں صحیح بات۔ الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھ رہا ہے، رسول اللہ پہ صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے، کوئی بندے ماترم تو بول نہیں رہا، تو کیوں منع کرے؟ فاتحہ کر رہا ہے تو کھانا ہی تو ہے، کوئی کوڑا تھوڑی ہے، کوئی گھوڑا نہیں ہے، کھانا ہی تو ہے، کھلا رہا ہے کھانا، تو کھانا کھلانا اسلام میں کوئی گناہ ہے؟ قرآن پڑھنا اسلام میں کوئی گناہ ہے؟ بزرگوں کے یہاں جا رہا ہے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ والوں کے یہاں تو جا رہا ہے، کہیں اور تو نہیں جا رہا۔ تو ہمارے علماء نے کہا یہ کام برے نہیں ہیں، اگرچہ بعد میں رائج ہوئے مگر جائز ہیں، اچھے کام ہیں، لوگوں کو کرنے دو۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا ناجائز، ہمارے علماء نے کہا جائز، لیکن فرض و واجب ہم نے بھی نہیں کہا، مستحب ہے۔ ہم اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ فرض تو 5 ٹائم کی نماز ہے، فرض تو رمضان کا روزہ ہے، فرض تو مال کی زکات ہے، فرض تو ماں باپ کی خدمت ہے، فرض تو پرایا قرضہ لیا ہے تو اس کو دینا ضروری ہے، فرض تو حق تلفی سے بچنا ہے، حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، فرض تو جوئے شراب سے گانے تماشوں سے بچنا ہے، اور جس کے فرائض پورے نہیں اس کے نوافل قبول نہیں، تو کان کھول کے سن لو، نیاز و فاتحہ، درگاہوں کی حاضری، عرس و محفل میلاد شریف بھی صحیح معنی میں انہی کے لیے ہے، ان کی نمازیں زکات روزے پورے ہیں، یہ انہی کا حق ہے۔ صحیح بات ہے، بات کو چھپانا نہیں چاہیے، بہت اچھی بات، بات کہنا چاہیے صاف۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کی تو فرصت ہی نہیں ہے، جب 22 رجب کو پوری بن رہی ہے کنڈے کی دھڑا لے سے، سمجھے؟ نمازی 100 میں ایک بھی نہیں ہے، اب پوری بن رہی ہے گھر گھر۔ میں پوریوں کو منع تھوڑی کر رہا ہوں، منع کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہوتے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں سیدھی بات ہے کہ تم اسلام کو کیا بدلو گے؟ اسلام ہمارا وہی ہے، مذہب ہمارا وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دیا ہے، جو مکے مدینے میں نازل ہوا ہے، جو محمد مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے۔ اسلام میں 5 بنیادیں بتائی تھی، ایمان، کلمہ پڑھنا ایمان کا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، بس کی بات ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا، سمجھے؟ اب وہ تو جنہیں کہاں گیا وہ تو دور گیا، اب تو کچھ پوچھو مت، سمجھا؟ اب روزے اتنا ضروری سمجھ لیا، اتنا ضروری سمجھ لیا کہ 50-60 روپے 100 روپے کا مزدور، اور گھر والی نے پوڑیوں کے لیے پرچہ بنا کے دے دیا 1200 روپے کا، اور شبرات آئے گی تو حلوے کا پرچہ بنے گا، وہ بھی 1000-1200 سے کم کا نہیں بیٹھے گا، کبھی کھچڑے کا کبھی ملیدے کا، ٹھیک ہے؟ 50-100 کا مزدور اس کے دل میں یہ بٹھا دیے کہ اگر نہیں کرے گا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، سمجھے؟ اور تو سلامت رہے۔ یہ حال ہو گیا ہے ہمارے سنی لوگوں میں کہ ایک مردہ کم سے کم 10,000 کا بیٹھ گیا ہے، سمجھا؟ مارے ڈالنا ہے غریب آدمی۔ اچھا مولوی آتے ہیں تو دلائل تو دیتے ہیں کہ یہ جائز وہ جائز، کون کہتا ہے ناجائز؟ میں کہتا ہوں جائز، مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ جائز بھی کہو پھر یہ بھی کہو فرض نہیں ہے، موقع ہو تو کر، نہ موقع ہو تو مت کر، یہ بھی کہو، سمجھے؟ اب مولویوں نے یہ تو کہا کہ وہ جائز جائز، کون کہتا ہے ناجائز؟ میں کہتا ہوں ناجائز، مناظرہ کر لو، چیلنج دے رہا ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، چیلنج دے، مناظرہ کر، مگر ادھر اور یہ جو گمراہی پھیلنے لگی کہ اب وہ قرضہ پرایا ہے تو قرضہ نہیں دے رہا ہے اور فاتحہ کر رہا ہے، اپنے سنی علماء نے لکھا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ آتا ہو وہ فاتحہ میں خرچ کرنے سے پہلے قرضہ ادا کرے، سنی علماء نے لکھا ہے، بھائی میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پرایا لیا ہوا دینے کا نام نہیں ہے، دیکھ پکڑی، صحیح بات ہے، یہ ہو گیا۔ بات غریب آدمی بیچارہ، کئی جگہ ایسا ہوا ہے گھر میں موتا ہو گیا
اب سب چلا گیا علاج میں, اب کچھ تھا نہیں, اب وہ چنے آئیں گے. ٹھیک ہے, حدیث شریف میں ایک آیا ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کے کسی کے لیے بخش دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. حدیث بے شک بے شک. تو بزرگوں نے یہ کہا کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے لیے کیا کرا جائے, اتنی تسبیحیں کہاں سے لائی جائیں, حساب کیسے لایا جائے, تو چنوں کا حساب لگا لیا تھا انہوں نے. تو 12.5 سیر چنے جو تھے, پرانا سیر جو ہوتا تھا, جو تقریباً 1 کلو سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہوگا, 10-20 گرام پرانا سیر, 12.5 سیر چنے بڑے بوڑھوں نے تول کے بنایا کہ 70,000 مرتبہ 70,000 ہو جاتی ہیں. تو وہ چنے چلا دیے. اب اسے اتنا ضروری کر دیا کہ اب بعض جگہ یہ بھی سننے میں آیا کہ سود پہ پیسے لا رہا ہے اور چنوں پہ کلمہ پڑھوا رہا ہے. یہ ہو گیا, مطلب اس کو اتنا ضروری بتا دیا لوگوں نے, سمجھے. اب بعض جگہ تو گاؤں کا تو عجیب حال ہے, شہروں میں بھی گاؤں میں بھی کٹے کا کھانا کھاتے ہیں, پورا گاؤں ٹھوسیا گھر بیٹھ کے, اس کے مردہ ایسے مر گیا, زندے کو ایسے مارو کہ پورا گاؤں ٹھوسو, سب کھاؤ, رہ نہ جائے کوئی. ہاں, ارے بھائی غریب آدمی, مزدور آدمی, جس پہ قرضہ ہو, پریشان آدمی, اس کے گھر پہ پورا گاؤں ٹھوسے گا تو وہ موت ہی ہے اس کی, سمجھے. خوب کھاتے ہیں لوگ, بلکہ اب تو باراتوں کی طرح کارڈ چھپ رہے ہیں, کٹے کھانے کے چلسنے کا کارڈ. ہمارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے میت کا کھانا, اس کی اجازت نہیں دی ہے انہوں نے, دعوت کر کے کھلانا, دعوت کر کے میت کا کھانا کھلانے کو انہوں نے منع کیا. یہ دعوتیں کرنا, اہتمام کرنا بیاہ شادی ولیمے کے ختنے عقیقے کی طرح, کہ میت کے موقع کے لیے دعوتیں نہیں ہیں, صبر کرو, پیسہ بھی خدا نے دیا ہے تو ایسا ماحول مت بناؤ, ایسا رواج مت بناؤ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, فاتحہ ہی نہیں ہے خرچ کرنے کے, اور بھی طریقے ہیں, کھلانا ہی نہیں ہے, اور بھی طریقے ہیں. کہیں مسجد نہیں ہے, وہاں مسجد بنوا دو, اس کا ثواب اپنے باپ کی روح کو پہنچا دو. بے شک بے شک. کسی بال بچے دار آدمی کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے, اس کا گھر بنوا دو. بڑے بڑے لوگ ایسا کر سکتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں ہم میں. اور نیت کر لو کہ اس کا ثواب میرے باپ دادا کی, میری ماں کی, بہن کی, بھائی کی, بیوی کی روح کو پہنچے. کوئی بیمار آدمی اسپتال میں جایا کرو, دیکھا کرو, بہت سے بیمار ایسے ہیں کہ ڈاکٹر دھکے دے رہے ہیں ان کو اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے. ڈاکٹر سے کہہ دو کہ اس کا علاج کیجیے, پیمنٹ ہم کریں گے. واہ واہ واہ, بہت اچھی بات. اور نیت کر لو کہ اس کا ثواب ہمارے باپ کو پہنچے. بہترین فاتحہ ہے, عمدہ نیاز ہے. بے شک بے شک. سمجھا, بات پھیل گئی, بڑھ گئی. بہرحال کل ملا کر کے میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو ہمارے سنیوں کے جو شعار کہلا رہے ہیں, بے شک شعار ہیں, ان کو یہ ہیں تو جائز, لیکن آج عوام نے جتنا ضروری سمجھ لیا ہے, نماز روزے سے بھی زیادہ بظاہر لگتا ہے ضروری سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے, فرض تو میاں نماز ہے, سیدھی بات ہے. اب پیر بات ایسے چل رہے ہیں, کچھ پوچھو مت بھیا, اللہ کی پناہ. ایک گاؤں میں گیا تھا میں جلسے میں, تو بتایا کہ ایک میاں آئے ہوئے, ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں غریب آدمی کے یہاں پر, اور 1 مہینہ ہو گیا میاں گھر سے نکل ہی نہیں رہے. اور اس کے دل میں یہ بٹھا دیا کہ میاں ناراض ہو گیا تو میرا بیڑا خراب ہو جائے. اب وہ کہیں سے کر رہا ہے, بچوں کا پیٹ کاٹ رہا ہے, میاں کو بھر رہا ہے. ارے بھلے آدمی, ابھی ایک جگہ کی بات ہے, ابھی 8-10 دن کی ایک بستی میں ایک آدمی بررانے لگا. اب بولا کہ وہ ہمارا مزار بناؤ, اوپر والے کہہ رہے ہیں اس کے, ہمارا مزار بناؤ نہ ہم تمہارے گاؤں کو الٹ دیں گے, اور یہ بتاؤ کہ ادھر سے الٹے گا ادھر سے الٹے. ارے بھلے آدمی, اللہ والے کہیں ستانے کو آتے ہیں, کہیں بستی الٹنے کو آتے ہیں. اللہ والے تو الٹتی بستیوں کو سیدھا کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ والے بیڑا غرق کرنے کو نہیں آئے ہیں. اللہ والے تو غرق ہوتے ہوئے بیڑوں کو ترانے کو آئے ہیں. اللہ والے
شک سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اور آج دلوں میں یہ بٹھال دیے کہ میاں ناراض ہو گئے تھے بیڑا گھروں کو جائے ایسا بھی کیا میاں گھر برباد کرے جا رہا ہے کسی ہاں؟ سمجھا آپ؟ تو یہ حالات بڑے بے قابو ہوتے چلے جا رہے ہیں. 7 قدم پہ مسجد ہے, وہاں جانے کی فرصت نہیں ہے. 700 کلومیٹر پہ پہنچ گئے اجمیر شریف. بڑے بھارے اجمیر شریف والے ہیں, شراب کی بدبو منہ سے آ رہی ہے, بس میں گانا سنتے جا رہے ہیں, ویڈیو فلمیں چل رہی ہیں, تیرا میرا دبائے بیٹھے ہیں, اماں ایک ایک دوا کے پیسے گولی کو ترس رہی ہے گھر میں, بیٹا اجمیر جا رہا ہے. کسی کا دبائے بیٹھے نقلی مال کی سپلائی کر رہے ہیں, سمجھے, الٹی سیدھی باتیں پڑھا رہے ہیں, سمجھے, گراہکوں کو لوٹ رہے ہیں, اپنے بچوں کا شوق پورا کر رہے ہیں. اب بن گئے مالدار, ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 7 دفعے گئے اجمیر شریف. مولانا صاحب آپ کتنے دفعے گئے؟ سمجھے؟ ارے ٹھیک ہے جاؤ, منع بھی نہیں کر رہا ہوں, چلو جاؤ, سب جاؤ اجمیر شریف, سب جاؤ, بے نمازی بھی جاؤ, جواری شرابی جاؤ, چلو جاؤ. مگر میں کہتا ہوں کم از کم اتنا ہی کر لیتا کہ جب گیا تھا تو بے نمازی تھا, لوٹ کے آتا تو خدا والے کے یہاں سے نمازی بن کے آتا. بے شک صحیح بات. ارے اتنا ہی کر لیتا کہ جب گیا تھا تو شراب کی عادت تھی, اللہ سے ڈرتا, اللہ والے کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ کرتا, شراب سے توبہ کر کے آتا. میں منع نہیں کر رہا ہوں, جواری بھی جاؤ اجمیر شریف, لیکن کم از کم اتنا کر لیتا. گیا تھا تو جواری تھا, لوٹ کے آتا تو جوئے سے توبہ کر کے آتا. گیا تھا تو گانوں تماشوں سنیموں کا شوق تھا, اجمیر سے لوٹ کے آیا تو قرآن کی تلاوت کا شوق لے کے آیا. گیا تھا تو لوگوں کو ستاتا تھا, اب ایسا ذہن لے کے آیا کہ چاہے خود پریشان رہ لوں گا مگر کسی کو پریشان نہیں کروں گا, خود دکھ جھیلوں گا مگر